ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و آل بیتک و ازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جن جن خوش نصیبوں کو آج کی اس خوبصورت تقریب خیر کے انتظام و اہتمام کی سعادت نصیب ہوئی، جو دور و نزدیک سے یہاں تشریف فرما ہوئے، جن کی موجودگی مجھ جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے رحمتوں کے نزول کا سبب بنی۔ علماء اہل سنت، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے جو اب تک بڑے شوق اور محبت کے ساتھ یہاں موجود ہیں، دعائیں پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی شان کے لائق اپنے پاک نبی کے توسل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جگرتا ضائع ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے، اور بچ تب سکے گا جب اتنے ہی شوق کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ ہم یا نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کی صدا بلند کر رہے ہیں، ہاتھوں کو لہرا رہے ہیں، اتنے ہی شوق کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ آقا کی نام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، تو اس رب کی بارگاہ میں اگر فجر کا سجدہ ہو گیا، جس رب تک پہنچانے کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام عطا ہوئے، تو آپ کی میری یہ محنت، یہ جگرتا، یہ سفر، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، اتنے سخت فرش پر آپ اتنے گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، تو یہ ساری صعوبتیں ہمارے لیے سہولتیں تب بنیں گی کہ جب مستحب جس شوق سے ادا ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فرض شوق اور محبت سے ادا ہو۔ ترجیحات بندے کی شخصیت کا اظہار ہوتی ہیں۔ 15-20 منٹ تک اگر میری مشین چل بھی پڑے تو میں لمبی گفتگو کا اس وقت کرینہ نہیں رکھتا، عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ 2 بج رہے ہیں اور آپ کو بہت لمبی چوڑی بات سنائی جائے۔ 2 ہستیاں اس وقت میرے سامنے ہیں اور میں نے دونوں کے بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر لی۔ 18 ذی الحج یوم شہادت ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ راشد، خلیفہ برحق حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھبیس ذی الحج ہو گئی، 3 یا 4 دن کے بعد یکم محرم ہوگی، اور اس ہستی کا یوم شہادت جن کا بھی ذکر خیر ہوا، ہم سب کے آقا مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کے لیے ایک بات بس، اس کے بعد میں سلام پڑھوں گا،
پھر کسی بزرگ نے کسی میرے عزیز نے قبول کیا تو ان سے دعا کروائیں گے، ورنہ اللہ سے مانگنا ہے تو اس میں شرم کیسی اور تکلف کیسا؟ اللہ سے مانگنا ہے نا جی، تو اس میں کیا شرم اور کیا ہچکچاہٹ ہے؟ حضرات، سید عالم علیہ السلام غار حرا میں تشریف فرمائیں اور آپ پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، اور پہلی 5 آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھے لکھے لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بات حضور کو کیسے پتہ ہے ابھی ہوئی نہیں، یہ کیسے پتہ ہے ابھی ہوئی نہیں، یہ کیسے پتہ ہے ابھی ہوئی نہیں۔ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے پوچھے، استاد جی کتاب اج پہلے دیہڑے کھولی ہے تو تساں اگلیاں گلاں بھی دس دیو پہ، تو تمہیں کس طرح پتہ چلے ہے؟ تو وہ کہے گا بے وقوف آدمی، تم 5ویں میں پڑھتے ہو، میں تو بہت کچھ پڑھ چکا ہوں۔ اب ہوئی نہیں، حضور کو پتہ ہے، ہوئی نہیں، حضور کو پتہ ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ یہ جو ہوا ہے یہ تو بعد میں ہوا ہے، حضور کو تو سب پہلے پتہ ہے۔ پھر جو کلام یعنی قرآن مجید خدائی بننے سے پہلے، اس لیے کہ مجھے میرے بڑوں نے بتایا کہ جہانوں میں سب سے پہلا جہان ہے عالم انوار، اس کے بعد ہے عالم ارواح۔ اس وقت آپ میری باتیں قبول فرمائیں، اگر میں ہی سر لا کے تقریر کرنی ہے تو پھر تساں ایڈے سونے سونے 3 نعت خوان کس واسطے بلائیں؟ جی ساڑھے کو بھی وہی چسکا لینا ہے تو پھر ساڑھے تے گزارا کرو یا انہاں تے گزارا کرو۔ اس واسطے کو تھوڑی جی گل ہن سمجھ لو، تھوڑا جا توجہ نہ۔ عالم انوار پہلا جہان ہے اور عالم ارواح اس کے بعد ہے، اور جہان ایک چیز کا نہیں ہوتا، یہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک نور بھی جہان نہیں، اس لیے میرے نبی کو جہان نہیں کہا گیا، جانے جہان کہا گیا۔ تو جب خدائی ابھی رب نے بنائی نہیں اور پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے پاک نبی کو قرآن سکھایا، وَعَلَّمَكَ، اسی قرآن میں ہے نا جو ہم تک پہنچا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو پھر کملی والے جبرائیل کے بنائے جانے سے پہلے جان چکے نا کہ نہیں جانتا تھا، تو رب نے بتایا کہ جبرائیل ہوگا۔ تو جب کملی والے آقا کو بتا دیا گیا سب کچھ خدائی سے پہلے، تو پھر حضور رب کی بتائی گئی خبر کو اگر ہم تک پہنچاتے ہیں تو حیرت کیا کہ کیسے پتا چلا؟ بھائی آپ کی میری روح بھی نہیں بنی تھی، کملی والا قرآن کا عالم ہو چکا تھا، تو کیسے پتا چلے کہ بات پوچھنے کی کیا توک ہے؟ میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت وہ خوش نصیب امت ہے کہ جہاں بچے بوڑھے بچیاں بوڑھیاں قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے ادوار میں کیا ہوا؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے۔ موسیٰ میرا نام ہے، کلیم اللہ میرا لقب ہے، صاحب کتاب و شریعت رسول ہوں، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام فرمایا توریت۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو توریت زبانی سنائیے، اگر جناب کلیم اللہ توریت زبانی سنا لیتے تو سچے نبی مانے جاتے ہیں، نہیں سنا سکتے تو نبوت کا انکار کیا جاتا ہے۔ گویا وہاں نبوت کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو
اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبانی سنانا ہوتی. جناب کلیم اللہ کی امت میں کوئی تورات کا حافظ نہیں گزرا، صرف جناب کلیم اللہ علیہ السلام تورات کے حافظ. کیا اس میں گرامی ہے؟ داؤد. لقب کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ. کتاب کون سی لائے ہیں؟ زبور. زبانی سنائیے. پوری امت میں کوئی زبور کا حافظ نہیں. کیا اس میں پاک ہے؟ عیسیٰ. لقب کیا ہے؟ روح اللہ. کتاب کون سی لائے؟ انجیل. زبانی سنائیے. لیکن یہاں آمینہ کے لال کیا کہنے تیری صدقے میں ہونے والی کرم نوازیوں کے، کہ میرے حضور کی امت کے وہ بچے جنہیں اتنا تو پتا نہیں ہوتا کہ میں اور ماں باپ آپس میں کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں 30 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو جب میرے حضور کو پتا تھا کہ میری امت قرآن کے حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، تو میرے حضور علیہ السلام نے، چونکہ بشر کا یہ مزاج ہے کہ وہ جب تک کسی بات کو بار بار نہ دہرائے اسے حفظ نہیں ہوتی، اسے یاد نہیں ہوتی، جب تک وہ اوپر نیچے کلام کو دہرائے نہیں اس کا جناب والا حافظہ نہیں چلتا. تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے طلباء کو، حفاظ کو، قراء کو، علماء کو نیک بختوں میں شامل کرنے کے لیے اور ان کی اس محنت کو اپنی سنت کا رنگ دینے کے لیے ذرا اوپر نیچے ان آیات کو دہرا نہ لوں. ورنہ جو محافظ قرآن ہو، جو محافظ قرآن ہو، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہو، جو ساری کائنات کے لیے زندہ و موجود ہو، متصرف و فعال ہو، جس کی امت میں ایک علی نام کا ولی گزرا ہے اور اس کی کرامت یہ ہے کہ سواری کی ایک رکاب پہ قدم رکھتا ہے، کرامت کے زور پر. یہ پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا. کرامت کے زور پر دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے 30 پارے تلاوت ہو جاتے ہیں. جس کی امت کے ولی کی کرامت اتنی اعلیٰ ہے، اس نبی کا معجزہ کتنا باکمال ہونا چاہیے. کافی ہو گئی، تھوڑا ٹائم دے، سانو فجر تک گھر پہنچن دے، مہربانی کر. اگے جمعہ بھی ہے اور میں کئی مہینیاں بعد آج اوکھا ہو کے گفتگو شروع کی تھی. میرا دل نہیں سی کرتا، کیونکہ ہوں نہیں نا، مقصد ہے کہ آخر انسان آنا ہے. آساب مندہ ہی نہیں کہ ہوں گل کریے. توجہ میری جان. تو جب میرے حضور نے اوپر نیچے آیات دہرائی نا، تو میرے مالک جل جلالہ نے فوراً جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پہلی آیت کا ترجمہ میں بڑے سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. محبوب اس طرح تلاوت نہ فرمائیے کہ آپ کی تلاوت سننے والے کو محسوس ہو کہ آپ جلدی میں ہیں. زندہ رہے تو رمضان شریف کا مہینہ پھر آئے گا. یہاں بیٹھے خطیبوں، ائمہ، مسجد کے انتظامیہ، مسجد کے ذمہ داروں، عام اہل ایمان، بہت ساری رقمیں چندے کے طور پہ مسجد میں دینے والے سارے ذمہ داروں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ایسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے اور اس انداز میں سننا بھی نہیں چاہیے کہ سننے والے کو محسوس ہو کہ شاید جنا جلدی بیچے. ہمیں آہستہ آہستہ حالات نے فطرت سے دور کر دیا. ورنہ کسی دور میں چٹھیاں آتی تھی اور اگر چٹھی تیز پڑی جاتی تھی تو بوڑھی اماں کہتی تھی رک رک کے بندے دے پترار پڑھ تاکہ پتا چلے وہ میں نے پترے ماں کڑی گل لکھی. اگر کوئی تیز چٹھی پڑھتا تھا تو بابا کہتا تھا بندے نہ پتر پڑھ، گل ماں سمجھا کے پڑھ چٹھی. تے جے تیرے پتر دی چٹھی آہستہ آہستہ پڑھنی ضروری ہے کہ
تینوں گل سمجھ آ جائے تو پھر رب دی چٹھی بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ضروری ہے نا، تاکہ اپنے کلیجے تے اپنے دماغ نو سمجھ آ جائے۔ لیکن میرے حضور کا سلسلہ تو اور تھا نا، آپ کی نیت کچھ اور تھی کہ چونکہ میری امت کے حافظ مڑ مڑ کے دہرائیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، یار ہماری پاڑ، اب حافظ کا یہ پڑھا جانا بیکار چلا جاتا۔ کرو کوئی نیکی جو میرے نبی نے نہ کی ہو اور پاؤ اللہ سے ثواب، لاؤ کوئی ایسا کام جس سے اچھا کہہ سکو اور میرے پاک نبی نے نہ کیا ہو اور اچھے کاموں میں شامل ہو۔ تو میرے حضور نے جب اوپر نیچے اپنی امت کو اس سنت کے سائے میں رکھنے کے لیے جب آیات دہرائی نا، تو میرے مالک جل جلالہ نے فرمایا محبوب ایسے نہیں، یا رب تجھے پتہ ہے کہ میں کس ذمہ داری کے احساس کے تحت دہرا رہا ہوں آیات کو، کس ضرورت کے تحت ایسے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا محبوب سنو، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہماری ذمہ داری ہے اسے جمع کرنا۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَ وَقُرْآنَ، اسے کتابی شکل دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کی تلاوت کا انداز بتانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور جو تلاوت کا انداز ہم عطا کریں گے اس کی اتباع کرنا یہ آپ کے اور آپ کے غلاموں کی ذمہ داری ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، خالی انداز تلاوت نہیں، اس کو بیان بھی ہم کروائیں گے۔ اب جمع کرنا رب فرمائے میری ذمہ داری، کتابی شکل دینا میری ذمہ داری، انداز تلاوت دینا میری ذمہ داری، بیان کروانا میری ذمہ داری، لیکن جمع کیا جاتا ہے سیدنا عثمان پاک کے دور خلافت میں۔ تدوین کے مراحل سے گزرا، مختلف مراحل سے گزرا، میں لمبی بات میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن جس شکل میں قرآن اس وقت تلاوت کیا جا رہا ہے قیامت تک تلاوت کیا جاتا رہے گا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کفر کے ایوانوں میں بھی اگر کسی مسلمان ملازم نے اپنے کمرے میں جو قرآن رکھا ہے یہ وہی ہے جو رب نے نازل فرمایا اور جناب عثمان نے اپنے دور خلافت میں لکھوایا۔ اعلان کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لکھوایا کس سے جا رہا ہے؟ بشر کے ہاتھوں سے۔ پڑھوایا کس سے جا رہا ہے؟ بشر کی زبان سے۔ جمع کس سے کروایا جا رہا ہے؟ اہل ایمان اصحاب سے۔ فائنل کس سے کروایا جا رہا ہے؟ عثمان ذو النورین سے۔ یا رب یہ کیا معاملہ ہے؟ قرآن کی دوسری سورت پہلی آیت اعلان کرتی ہے لا ریب فیہ، اس میں محل شک نہیں۔ یا رب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ فرمایا جانتا ہوں تمہیں، اگلی پچھلی ساری خبریں پیدا ہونے سے پہلے مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن میں ابلیس خیال ڈالے گا فلاں نے لکھا، پتہ نہیں ٹھیک لکھا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں وہ لکھا ہوگا جو اترا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوگا، لکھ کے کہیں بھول گیا ہوگا، لکھ کے کہیں گم کر گیا ہوگا، لکھ کے کہیں محفوظ نہیں رکھا ہوگا۔ فرمایا نہیں، قرآن کی پہلی آیت جس پہلے ہاتھ نے لکھی اور قرآن کی پہلی آیت جس پہلی زبان نے پڑھی، اس سے لے کے آخری لکھاری تک ہر لکھنے والے پر یقین رکھو گے۔ اور اطلاع عرض ہے، کٹورے ہمارے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، بات ہمیں پچتی نہیں، لیکن اطلاع عرض ہے کاتبین وحی جو 40 افراد ہیں اس میں افراد اہل بیت میں سے ایک میرے مولا علی ہے۔ باقی تو سارے اصحاب ہیں۔ اب قرآن لا ریب ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نبی لا ریب ہے، یہ کہا گیا یہ نبی بے عیب ہے، یہ کہا گیا یہ نبی طیب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، نور ہے، ہیں جی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نبی لا ریب ہے۔
قرآن کے بارے میں اعلان ہوا لا ریب فیہ. کیوں؟ میرے رب کو پتا تھا کہ ذہن الجھیں گے، شک پیدا کیا جائے گا، لوگوں کو متردد کیا جائے گا. او جی اتھا لکھے ہے، بندیاں لکھے ہے، فلانے لکھے ہے، فلانے لکھے ہے. میرا مالک فرماتا ہے جس نے لکھا ہے وہ ہاتھ میری نگہداشت میں تھا، جس نے پڑھا وہ زبان میری حفاظت میں تھی. یا رب پھر فرمایا میں مسبب ہوں، اور میرے دیے ہوئے سبب سانس کا صدقہ جی کر کبھی تو نے زندہ ہونے کا انکار کیا؟ اگر رات کو 2 بجے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو ذرا توجہ چاہوں گا. اللہ کے دیے ہوئے سبب سانس جن کے صدقے ہم آپ کو زندہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، کبھی چلتی سانسوں کے ساتھ کوئی بندہ اپنے آپ کو زندہ کہے تو کسی نے احتجاج کیا؟ اس لیے کہ سبب زندگی اس کے پاس موجود ہے. میں اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے پاس دیکھنے کا سبب ہے. کبھی کسی شخص نے انکار کیا تو جب رب نے جمع کرنا ہے اور اسباب اپنے نبی کے صحابہ کے ہاتھوں کو بنانا ہے. یہاں جتنے حفاظ بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، بالغ ہیں، بچے ہیں، ان کے سینے ان اسباب میں سے ایک سبب ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اعلان کر رکھا ہے. اس سبب نو تے مندے ہو پہ تے اس سبب نو اگے رکھ کے تے اور بچیاں نو لیاندے ہو پہ مدرسے. یہ حافظ ہو چکا ہے، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. بات پوری کیا کرو. اگر اے بھی بندے دا پتر ہویا تے ماں پیو بھی بندے دے پتر رہے تا تاج پاسی. تے جے 14 شعبان داڑھی چھوڑے تے جس دن مکن والا ہوئے قرآن پہلے جا کے بکنگ لے لے میں آسا ہی ختم کر کے ذرا ٹائم رکھی عید بھی منانی ہے. اس نو تاج نہیں ملنا امی ابے سمیت. رت تو ٹوٹا بھی لیتا ہے. میں نے آپ کے موبائلوں پہ طوطے کو پوری سورہ فاتحہ پڑھتے سنا ہے. تو رٹ لینا مسئلہ نہیں، قرآن سینے میں آئے تو پھر قرآن کے نور کے حالے میں جینا ضروری ہے. اور یہ احسان کیا امت پر میرے پاک نبی کے عثمان جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیسے کہ جب دور فاروق صدیقی کا مدون کردہ نسخہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طویل دور خلافت میں بلاد عرب و عجم میں پہنچا، چونکہ ہر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان کے لہجے بدل جاتے ہیں، چونکہ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جانے لگا، پھر اس لہجے والا اس لہجے کو غلط کہنے لگا، اس لہجے والا اس لہجے کو غلط کہنے لگا. تو جب بات پہنچی جناب عثمان پاک تک تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور امت کو کسی ایک نسخے پر ایک طرز تلاوت پر متفق فرما جائیے. تو پھر جناب عثمان پاک نے پورے بلاد عرب و عجم سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک اور حجروں میں سے مختلف اصحاب کے ہاں سے جتنے جتنے نسخے تھے سارے منگوائے اور سیدنا زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. پہلے بھی آپ خدمت کر چکے ہو تدوین قرآن کے حوالے سے، اب بھی آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. لغت قریش پر قرآن کا ایک نسخہ مکمل مرتب ہونا چاہیے. اور آج وہی نسخہ پوری دنیا میں اپنی آپ و تاب کے ساتھ، اپنی حقانیت کے ساتھ، اپنی بے عیب حیثیت کے ساتھ موجود ہے. اہل ایمان کے سینوں میں موجود ہے، الفاظ کی صورت میں، لفظوں پہ موجود ہے، کردار کی صورت میں، اعمال میں بھی موجود ہے. اور صبح قیامت تک جناب عثمان کا یہ احسان اس امت پہ رہے گا جو آپ ہمیں قرآن کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دے کے ایک طرز تلاوت پر متفق فرما کے گئے. کام رب کا تھا، رب نے لیا اپنے نبی کے عثمان سے. ایک بات. دوسری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقبت میں بھی یہ بات ہو چکی، کامران نوری صاحب نے بھی یہ بات کہی. میں ذرا اپنے انداز میں بات کرتا ہوں.
میں ذرا اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ آخری اشرا 27ویں شب. بندہ روزہ کھول کے مغرب پڑھ کے مسجد آ جائے, تراویح پڑھے, ساری رات جاگے, سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اعصاب تھکے ہوں, نیند کا غلبہ ہو, بہت توجہ سے ذرا میری بات سنیے, اعصاب تھکے ہوں, نیند کا غلبہ ہو. میں نماز پڑھتے کئی بار بھولا, آپ بھولے, سجدہ صاحب کیا, روزہ رکھ کے بھول گئے, کچھ کھا لیا, کچھ پی لیا, یہاں سے مشکل سے تھوڑا بہت پیسے اکٹھا کر کے حرم شریف پہنچے, طواف کے پھیرے بھول گئے, پتہ نہیں 5 ہو ان کے 6, پھر شروع کر دیتے. سعی کے پھیرے بھول گئے, پتہ نہیں 4 ہو ان کے 2, پھر منو سنو شروع کر دیتا. ہیں جی اندھیرے میں بھول گئے کہ سامنے بیوی کھلوتی ہے یا ماں کھلوتی ہے, بھول جاتے ہیں نا. لیکن مجھے خدا کی زمین پر کوئی ایسی خبر اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے ضرور بتا دینا کہ یہ بابا 27ویں شب چونکہ بہت دیر تک جاگتا رہا تھا, بوڑھا آدمی تھا, یہ بڑھیا تھی, اور دیہاتی تھے, پینڈو تھے, ان پڑھ تھے, ناسمجھ تھے, انہوں نے دعا میں بھول کے وہ چیز مانگی جو ان کی ضرورت نہ تھی. انہوں نے دعا میں بھول کے وہ چیز مانگی جس کی ان کو حاجت نہ تھی, جس کے ساتھ ان کی رغبت نہ تھی, جس کے ساتھ ان کی محبت نہ تھی, جس چیز کے ساتھ ان کی کوئی کا تعلق نہ تھا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہم ہر کام میں بھولتے ہیں, دعا میں کبھی بھول کے بھی اللہ سے وہ چیز نہیں مانگی جو ہمیں اچھی نہ لگتی ہو, جس کی ہمیں ضرورت نہ ہو, جس کی ہمیں حاجت نہ ہو, جس کی طرف ہمیں توجہ نہ ہو. اب مجھے بتاؤ, جس کو نبی پاک نے اپنے محمدی ارادے سے, جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رسولی ارادے سے, بے عیب ارادے سے, نوری ارادے سے, طیب و طاہر ارادے سے, محمدی نیتوں سمیت رب سے مانگا ہے, وہ عمر نبی کو کتنا پیارا لگتا ہوگا. اور مانگا بھی کس انداز کے ساتھ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, عرب کے 2 بہادر ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک ہمیں مل جائے تو مقابلہ برابر کا ہو جائے گا. فرمایا کون کون سے؟ انہیں بتایا ایک حشام کا بیٹا جس کو ابو جال کہتے ہیں, ایک خطاب کا بیٹا جس کو عمر کہتے ہیں. میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اید الاسلام, اے میرے مولا اسلام کی تائید فرما, مدد فرما, بے عمر ابن خطاب او بے عمر ابن حشام. دونوں نہیں مانگتا اس لیے کہ کافر روئیں گے, کہیں گے دونوں تگڑے ادھر چلے گئے, اب جنگ کیسے کی جائے, ایک ادھر رہے ایک ادھر رہے تاکہ جنگ میں بھی عدل باقی رہے. یہ ہے رحمت للعالمین. حضور تو دونوں مانگ لیتے نا تو ستیہ ناز نہ ہو جاتا. ایک عمر کے بارے میں اس وقت کی چٹی چمڑی والا کالے دل والا کافر یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو کائنات میں ہم کہیں نہ ہوتے, تو اگر 2 اکٹھے آ جاتے. لیکن نہیں, مقابلے کا بھی کچھ طریقہ ہے نا, انصاف چاہیے. ایک تگڑا تواڈے کول, ایک تگڑا ساڈے کول, آؤ ہون جنے بڑھو, ہون جنگ کرنے سمجھ آندی ہے جت کے دیے. لیکن میرے پاک نبی نے اتنا یوں عرض کیا ہوگا, اے میرے مولا, ایک ابو جہل ہے حشام کا بیٹا, ایک عمر خطاب کا بیٹا ہے, میں دونوں میں سے کوئی ایک مانگتا ہوں جو تیری نظر میں میرے ساتھ کھڑا ہوا سجدہ ہے وہ مجھے عطا فرما دے. جو میرے ساتھ سجدہ ہے, جو میرے ساتھ کھڑا خوبصورت لگتا ہے, جس کو میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے خوشی محسوس کروں, وہ مجھے دے دے. ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بارگاہ رب العزت میں پہنچی. ادھر جناب خطاب کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا کس ارادے سے جانتے ہو؟ جب حضور کے قدموں میں پہنچا, قدرت والے کی تقسیم دیکھ, جناب عمر کے کلمہ پڑھنے پر 40 مرد صحابہ کی گنتی مکمل ہو گئی.
تے جے جملہ سمجھن دی کوشش کریں بجائے الجھن دے تو میں انج کہنا چاہنا بھئی عمر دے کلمہ پڑھن نال کفر دا 40واں ہو گیا. عمر دے کلمہ پڑھن نال کفر دا 40واں ہو گیا، چونکہ صحابہ میں سے مرد صحابہ میں سے 40واں ہے میرے نبی کا عمر. خلافت میں دوسرا ہے، منصب میں رسول اللہ کا داماد نہیں سسر ہے، پاک نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن یہاں فگر 40 کی بنتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس 40 میں کیا راز ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ 40 کے بعد سال تک لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. ہن سال تو بعد کدے دعاواں منگاں گے. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمر ابن خطاب سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد بند کمرے میں تیاری ہونے لگی. آقا یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ فرمایا ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہاں؟ ہاں. بند کمرے میں؟ ہاں. وہ بیت اللہ کس کا ہے؟ فرمایا ہمارا ہے. تو پھر وہاں کیوں نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ولی ہر کام کرامت کے زور پہ کرے اور نبی معجزے کے زور پہ کرے تو پھر ماننے والوں کی تربیت کیسے ہو؟ رسول اللہ کے لیے کوئی بعید ہے کہ ہواؤں سے کہہ دیں کہ تکڑیوں کا ذرا انج اے حرم شریف دے راؤنڈ اباؤٹ کھلو جاؤ نا، جڑا کافر اندر بڑے اسا مارو تھپڑ پڑا کرو اسا نماز پڑھ لگے ہیں. ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ کام نبی کر سکتا، ہم تو نہیں کر سکتے. اسا تو خود کھلو کے پڑھنی. پھر حضور نے اتنے سارے انتظار کے بعد، بڑے طویل انتظار کے بعد بدر دا پیڑ جمایا کملی والے اے 10 کے کہ پہلے تیاری کرو. پھر اگر ادھر 1000 کافر نے تے سارے سامنے نے، تے ادھر 313 مومن نے تے سارے سامنے آؤ. تے تنظیمی طور تک میں گل کرن لگا، جدوں ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک جماعت دے سارے اکٹھے نہیں ہوو گے مقصد نہیں ملے گا. اے گل بدر دی جنگ دستی ہے پئی سانو. اگر ادھر سارے آ گئے تو ادھر بھی سارے آؤ نا، ادھر بھی سارے آؤ. میرے پاک نبی کے فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں نہیں بیت اللہ میں نماز ہوگی. عمر ابھی تعداد تھوڑی ہے. عرض کرنے لگے اگر تعداد تھوڑی ہے تو پھر مجھے رب سے کیوں مانگا تھا؟ ادھر میرے نبی کی عمر کا اصرار بڑا، ادھر رب کا قرآن آیا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. ایک بار یہ مچل کے آنکھوں سبحان اللہ. اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. واہ حروف عطف ہے. پچھلی جماعت ہو رہے تھے اگلی ہور، پچھلی گل ہو رہے تھے اگلی ہور. اللہ کافی ہے. جب تو کافی ہے تو پھر اور کون؟ فرمایا من اتبعک من المؤمنین. ذرا توجہ چاہوں گا جی، جو آپ کی اتباع میں اہل ایمان ہے یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. تو اس وقت تو فاروق اکیلے ہیں، المومنین اس میں جمع ہے. فرمایا فاروق اکیلا ہے نا، فاروقی جذبے تو بٹ رہے ہیں نا. والذی جاء بالصدق، اس صدق سے مراد معراج شریف کلے آقا، وصدق بھی تصدیق کرنے لے کلے ابو بکر. اولئک هم المتقون، متقون اس میں جمع. ایک ذات معراج کرنا لی، ایک جنا امتی دی تصدیق کرنا لا، اگے متقون ایکڑی مخلوق ہے. فرمایا صدیق کل ہے نا، صدیقی جذبے تے قیامت تک تقسیم ہون گے. کلے عثمان نے دیتے جناب والا تبوک دے موقع تے بہت سارا مال. تو میرے مالک نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء
واللہ واسع علیم. الذین بھی اس میں جمع تے ینفقون بھی جمع. مال کا دینا والا اس لئے کہ اللہ عثمان ہے. فرمایا عثمان اکیلا ہے نا، جذبے تو بٹتے ہیں. اس کا مقصد ہے جذبے چاہیے، جذبے چاہیے. اے میرے پاک نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اور یہ ایمان والے جو آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جب یہ اعلان ہوا میرے حضور جناب عمر کو لے کر کے پہنچے. مختصر سی جماعت حرم میں صف بنی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں میں چوکیداری کرتا ہوں، پہرے داری کرتا ہوں. فرمایا نہیں حضور تھوڑا جا مینوں ایک راؤنڈ لان دے. جو تلوار پھیری نا، فرمان لگے اساں پڑھن لگے ہیں نماز، تو میں بھی نال ہی نماز پڑھن لگا. اے وے جنا، اوے جنیاں دی کنڈ کولوں بھی کافر دردے نے، تو منافقاں دے بوتھے کولوں بھی کوئی نہیں گھبراندا. میں پڑھن لگا نے نماز، تساں صرف اتنا دسنا ہے بھائی کوئی پنگا نہ گنی ہو. اسی پڑھن لگے ہیں نماز، تو میں دس چھوڑنا جناب تسی تے پر منہ موڑیا ہے، تو پچھو آن کا کوئی مار بھی گیا تو کنج پتہ چل سی. آپ نے فرمایا کملی والے کو کلمہ پڑھیا ہے، نبی پاک دے سینے لگیاں. اتھے حضور دی اولاد دیاں پتراں 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 بچوں 16واں آن کے عبدالقادر جیلانی آکھا ہے کہ میں خدا دی کائنات نو انج ویکھنا جس طرح جناب والا اس زمین نو کہ میرے ہاتھ تے کٹیا رائی دا دانا رکھیا ہے، تو میں ہونی کملی والے دے سینے نال لپٹ کے پورا آیا، تو میریاں اکھاں چ اجے ایڈا زور نہیں آیا. فاروق اگر مینوں بنا دیتا گیا ہے اور مینوں آکھ دیتا گیا ہے کہ سچ تے کوڑے چ فرق کرنا والا ہے، تے فرق تائیں ہو سی نا جدوں سامنے بھی ویکھاں کہ کوڑا ہے تے پیچھے بھی ویکھاں کہ کوڑا یا سچا. شاہ نصیر نے کیا سی کہ کعبے میں نماز، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے. ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی. بغیر پھڑا کسایاں بھی دے چھوڑیا کرو نا خدا دے بندے، تاکہ بڑھے بندے زوری نہ پاوے دو ٹکیاں پہ. ایک اللہ نے گل کیتی ہے ورنہ میں اللہ واسطے حاضر ہوں. ادھر میں گپ لگیا تو جو ایس راتی گپ لانا بھی ضروری ہے. ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. اسلام کی شوکت، اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے. جس کسے کچھ کہانی پانی ہے نا سن لو، منڈی لے جاسی، زنانی بیوہ ہو جاسی، بچے یتیم ہو جاسا. اور جب نماز مکمل ہوئی تو پھر میرے پاک نبی نے اعزاز دیتا، فرمایا عمر آج تو فاروق ہیں، تے خالی فاروق نہیں فاروق اعظم ہے. ابو بکر تو صدیق ہیں، تے صرف صدیق نہیں صدیق اکبر ہیں. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے احسان مند ہیں. ہمیں دین ان کے ذریعے سے پہنچا، سرکار کی بات ان کے ذریعے سے پہنچی.
انہوں نے دین کو بچایا، انہوں نے دین کے لیے جنگیں لڑی، انہوں نے ہجرتیں کی، انہوں نے مال دی، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے سب کچھ قربان کیا، اور اللہ میں ان نفوس قدسیہ کے صدقے میں ان کے جذبوں کی خیرات عطا فرمائے۔ آخری ایک بات میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ ایک جملہ ہم عرض کرتے ہیں، اسٹیج پہ بیان ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی روک کریں، در والوں کو بھی روک کریں، کم از کم یہ جو 4 یار ہیں نا، ان کو در والوں میں شامل نہ کرو، اس لیے کہ ان میں 2 حضور کے سسر ہیں، 2 داماد ہیں، تو میرا خیال ہے اجے تک اتنا نیرا نہیں پیا بھائی سورا خالی بوئے تک ہی رہے تے مڑ جائے، تے جماترا بھی خالی بوئے تک ہی رہے تے مڑ جائے۔ جدوں سورے دے گھر وچ نہ وڑ دھی نہیں لبدی، تے جدوں داماد نو گھر وچ نہ پاڑ دھی ٹوری نہیں جا سکتی۔ دیکھو نا، مقصد حافظ ہو جانا، اکھیاں بند کر کے منزل سنانی اور گل ہے، کسی آیت کا ترجمہ سمجھنا اور گل ہے۔ ساڑھے کول اکثر انہیں اس ویلے منزل چلتی ہے، بھئی جو رٹ لیا بس وہ رٹ لیا، وہ آکھنا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس آکھنا اونجی ہے۔ میں کراچی جدوں کسی دور پڑھدا ہوندا سا، 82-83 دی گل ہے، تو دینی مدارس دے طلبہ دے درمیان اساں 14 اگست نو ایک تقریری مقابلہ رکھیا، تو ایک بچہ آیا نا، تو انہیں تقریر کی تھی، کہندا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں آتش جوان تھا، تو اس بچے دی عمر ٹوٹل بیٹا ریان کوئی 20 سال۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں آتش جوان تھا اور قائد اعظم سے ہلکوٹ تشریف لائے تھے، اور وہ میرے گھر آئے تھے اور میں انہیں چائے کا پیالہ پلایا تھا۔ ہون اسے بھی سارے تے جج بھی سارے انگشت بدنداں، بھئی یا اللہ یہ 22 سالانہ جاتوں اس ویلے آتش جوان سی، تے بابا قائد اعظم آیا ہے، تے اس نے گھر بھی بیٹھا ہے، تے چاہ بھی پیتی ہے، اور اس کے نمبر لینے سن۔ خیر اس لئے فارغ ہوئے ہیں، تے اس نے بلایا، ساجد اس نے نا سی، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ تے اساں کہا ساجد ایک آکھڑا نے کہندا بھائی جان اللہ کی قسم میں نے پکی تقریر یاد کی ہے، اور جو لکھا ہوا تھا میں نے ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کیا۔ میں کہا بندے نے پترا کس نے تقریر یاد کی ہے؟ مولانا بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے دی، بھائی او اس والے آتش جوان سنتے۔ لہذا اس طرح شبینہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا، کم از کم کوئی سمجھ کے گل کرنی چاہیے، سمجھ کے گل کرنی چاہیے۔ کم از کم انہاں تے تساں تھوڑا جا دھیان رکھو نا، 2 جنے سورن سرکار دے، تو 2 جنے جماترن، تے جے تلا گانگے چاہاں تک اے نیری نہیں پئی کہ سورا بھی بوئی تے روے، تے جماترا بھی بوئی تے روے، تے پھر رحمت عالم دی بارگاہ اس طرح کیویں ہو سکتا ہے؟ لہذا گزارش ہے کہ اپنے بڑھیاں بزرگاں نال کوئی رابطہ کرو، انہاں کولوں پوچھو جی ساڑے عقیدے کہیں، بڑھیاں نال رابطہ کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے عقیدے دے تحفظ دے حوالے نال آقا علیہ السلام دی حدیث فتاوی شریف نقل کیتی ہے کہ سرکار نے فرمایا علیکم بدین العجائز، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بوڑھیوں کے دین پہ رہو۔ اس واسطے کہ بوڑھا ہو سکتا ہے مزدوری واسطے لائل پور گیا ہوئے، لاہور گیا ہوئے، کراچی چلا گیا ہوئے، پنڈی چلا گیا ہوئے، کدھر کسی خوشی غمیج گیا ہوئے، کدھر جناب والا کسی رولج پہ گیا ہوئے، لیکن جمعرات آوے تے بڑھی کار موجود ہوئے تے دعا نہ ہوئے، اے ممکن نہیں۔ بڑھی چونکہ بڑھا ہونا ایک تے عمر نال بڑھا ہوندہ ہے نا، ایک بندہ ہوندہ ہے ذہن دا بزرگ، عقل دا بڑھا۔ کچھ لوگ نوجوانی چی بڑھے ہوندہ ہیں، بڑیاں سمجھدار گلاں کردہ ہیں، کچھ لوگ میرے یار 60 سالہ دے بھی چبل ہی رہنے، انہوں نے چنگی گل نہیں ہوندی۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اپنی بڑھیاں دے دین توجہ کہ انہاں دا دین بڑا پکا ہوندہ ہے۔ بابے ہو سکتا ہے کدھر 3 دیہڑے باہر رہا ہوئے، کدھر بسترے سمیت رولج پہ گیا ہوئے، بڑھی نہیں جانی۔ اپنیاں بڑھیاں دے دین تے رہوتے ہوں، بڑھیاں توڑے کول ہے نہیں کوئی نہیں تے ہیں تے تو ساؤں اردو بول کے انگریزی بول کے ترقی کرنا چاہتے ہو، توڑا کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں بڑھی نال کہ اس بڑھی کو گلہ سنو کچھ سمجھو میری جان تو مہربانی فرماؤ۔ اور ایک گل اے ذہن چ رکھو، اس دور دا کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی پیر پاویں سارے پاکستان دے ہر کھمبے نال ہر مہینے او ٹنگیا جائے، صرف او دی گل تے اعتبار نہیں کرنا، او دے پچھلے بھی ویکھنے، اتھوں پیچھے ویکھنا ہے، اتھوں پیچھے ویکھنا ہے، اتھوں پیچھے ویکھنا ہے، اتھوں پیچھے ویکھنا ہے، اس لیے کہ ہر بڑے کے سر پہ کوئی بڑا ہوگا جس نے اسے بڑا بنایا ہے، اور ہم اس بڑے کی بات مانیں گے جو بڑوں کے پیچھے چل رہا ہوگا، چونکہ بڑوں کے پیچھے چلنے والوں کو بڑائی ملتی ہے۔ اس پوری کائنات میں صرف رسول اللہ ایک ایسے بڑے ہیں کہ جن کا بڑا انسانوں میں کوئی نہیں، جن کا بڑا صرف خدا ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں آپ اصحاب کی جماعت تک جائیے، انبیاء کے بعد یہ کائنات میں زمین پر سب سے مقدس جماعت ہے، لیکن ان میں بڑے 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 پھر بڑا صدیق اکبر، صدیق اکبر کا بڑا رسول، رسول کا بڑا صرف خدا۔ انبیاء معصوم جماعت، پاکیزہ جماعت، مقدس جماعت، اللہ کی بھیجی ہوئی جماعت، لیکن ان سارے نبیوں کا بڑا بھی آمنہ کا لال ہے۔ آمنہ کے لال کا بڑا انسانوں میں کوئی نہیں، آمنہ کے لال کا بڑا صرف خدا ہے۔ اور خدا نے جو قرآن اپنے نبی کو سکھایا ہے، اگر وہ قرآن یہ لفظ استعمال کرے کہ کل ازواجک و بناتک، تو پھر بنات بھی اس میں جمع آوے، تو ازواج بھی اس میں جمع آوے، تو مدرس پڑھانا لگ رائمر تنوں آکھے کہ اس میں جمع دا مانے کم از کم اس جنس تے 3 افراد ملائیں گا تو معنی پورا ہوئے گا، تو پھر 3 تیاں تے لازمی پاسے نہ لفظ بنا دے چھے۔ تو ہن بڑے رب نے خبر دیتی ہے، تو بڑے نبی نے ایک قرآن سکھایا ہے، پیچھے توکڑی 32 جلداں دی تاریخ لے آیا ہوں۔ بڑے رب نے خبر دیتی ہے، تو بڑے نبی نے پڑھایا ہے، تو پیچھے توکڑی کتاب لے کے آگیا ہوں، بیروت دی چھپی، تو عراق تا ایران دی چھپی، بناتک لفظ بنت ہے اس میں واحد، یہ دی جمع دی ہے بنات، تو بنات کہندن سکی تینوں جدیاں رگنچ اپنا خون ہوئے، تو میرے رب نے اس میں جمع استعمال کر کے اکلن تینوں میں نوے دسے ہے، بجنیاں 3 دا رول ہے، انہوں دی گال تو میں کرنا، تو چوتھی خاتون جنت ہے، انہوں تو مودی بھی جانتا ہے وہ مسلمانوں دے نبی دی تھی ہے۔ لہذا پرفتن دور ہے سنگیو، گمراہی دا دور ہے، بدقیدگی دا دور ہے، ہر بندہ چھلے آلو اور پیسے پچھائیں انج نچ دائی پیا، جنج نچال ہے۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں۔ لہذا آپ کو اللہ واسطے کا مشورہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہیں، جہاں جہاں آپ مرید ہیں، شہزادہ جو بھی بیٹھا ہے 1 یا 25 بیٹھیں، ذرا پوچھئے اس کے باپ کا عقیدہ کیا تھا، پھر دادا کا عقیدہ کیا تھا، پھر پردادا کا عقیدہ کیا تھا، جس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ملتا ہوں اس سے آگے شروع کرو بات۔ پچھلے انو حالے پیسے دیو، چمو چٹو تو بس بٹھائی رکھو، اگلی گل نہ ٹور سو۔ یہ چند گلہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے تورنل کی تھی ہیں، چونکہ وقت بھی قبولیت ہے، تے ماحول بھی بڑا سونا ہے، تے ہوا بھی بڑی ستھری چل دی ہے پئی۔ اللہ اس وچ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ بسم اللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ، جن کی عظمت کے ڈنکے بجے عرش پر، آل و اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقائے آل رسول، یہ سلام عاجزاں